بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم من آية نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربیم ان کے رب کے نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ لوگ اس نشانی سے اراض کرنے والے ہیں فقد کذبوا بالحق تحقیق جٹلایا انہوں نے حق بات کو لما جاءہم جب ان کے پاس حق بات آ گئی فسوف یأتیہم بس ان قریب دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی فسوف یأتیہم بان قریب آئے گی ان کے پاس امبا حقیقت ما کانوا بھی یستہزئون اس چیز کی جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو کافی لوگ اس آیات کا انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری تفسیر اس آیات کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اور نشانیاں عطا کی ہیں، بہت سارے معجزات اور نشانیاں عطا کی ہیں کہ کافر لوگ تاکہ ان معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، لیکن ان بدبختوں نے جب بھی کوئی معجزہ نشانی ظاہر ہوتی تو اس کا انکار کر دیتے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کافر جو بڑے بڑے تھے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، رات کے وقت 14ویں رات کا چاند تھا۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہم چلتے ہیں نبی کے پاس جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، ہم اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخرہ کرتے ہیں۔ تو سب اکٹھے ہو کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر تو نبی ہے تو یہ کر کے دکھا کہ یہ 14ویں رات کا جو چاند ہے یہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کی بات کے ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معجزے ظاہر کرنا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، میرے اختیار اور میری قدرت کے اندر نہیں ہے، میری بس کے اندر نہیں ہے۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر دے، میری انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کیا پھر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ایمان لے کر آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور انگلی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا، اس طرح سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی جو سب سے پہلے بنے گی تھی، اس کا نام ہے ابو قبیس، اس پہاڑی کا نام ہے ابو قبیس۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ پہاڑی بنے گی تھی، اور یہاں اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تھا، بنا دیا تھا، تو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ اور دوسری ایک پہاڑی تھی جو بیت اللہ کے مغرب کی طرف ہے وہاں، تو ایک ٹکڑا اس بیت اللہ کے پہاڑی جو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑی تھی، ایک ٹکڑا وہاں چاند کا چلا گیا، دوسری پہاڑی جو تھی بیت اللہ کے مغرب کی طرف وہاں چلا گیا۔ تو کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اور یہاں پر مثال پر یہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر چلے گئے، وہاں پر دیکھا کہ چاند کو وہاں بھی 2 ٹکڑے ہوا ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ کیا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے؟ سب نے کہا ہم نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، وہاں کوئی بادل نہیں تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ظالم نے بدبختوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ تو جادو کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اتنا بڑی نشانی دیکھنے کے بعد، بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پھر وہ ایمان لے کر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری صورت نازل کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہیں، کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کافر لوگ کہنے لگے، آیات نشانی کو دیکھ کر اعراض کر گئے، منہ موڑ گئے، ایمان لے کر نہیں ہے، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیشہ جادوگر ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. جب بھی ان کے پاس کوئی معجزہ آیا ہے، کوئی نشانی آئی ہے، تو یہ لوگ منہ موڑ گئے، اعراض کر لے. فقد كذبوا بالحق لما جاء. اور جب بھی کوئی حق بات آئی ہے، جب ان کے پاس حق بات آئی ہے تو اس کو بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ کب آئے گی حقیقت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، حق بات بتاتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے اگر تم نہیں مان لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، جہنم کے اندر تم جاؤ گے. تو یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ عذاب وہ کب آئے گا. اس طرح کا مذاق کرتے تھے کہ عذاب کب آ جائے گا، بلاؤ جس عذاب کو تم وعدہ کر، ابھی بلاؤ، ابھی آ جائے. بلاؤ اس عذاب کو، اس حقیقت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس حقیقت کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں. عذاب تو حقیقی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جہنم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری بات نہیں مانیں گے، میرے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو میں ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، عذاب دوں گا. یہ حقیقی بات ہے. یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر تو سچ ہے کہ وہ لے کر آئے. جب وہ عذاب آئے گا، جب جہنم آ جائے گا، اس وقت پھر کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. جب موت آ جائے گی، قبر کے اندر چلے جائیں گے، وہاں بھی عذاب ہوگا. قبر سے اٹھ کے جب میدان محشر کے اندر جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہو جائے گا، وہاں ان کو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ حقیقی چیزیں، کوئی مذاق اور تمسخرہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم سب لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے. کوئی ذرتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، برحق ہے، سچ ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.